بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کوئی برا خیال دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 5:30 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون سی وجہ ہے جس سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت میں آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خواتین حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب نیک و بندوں کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی کی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں کو پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال اور اسباب کے ختم ہو جانے پر پریشان ہیں یا غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہیں۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے مخصوص وقت یعنی 3 بجے سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے میں ہم اچانک جاگ جاتے ہیں، اور یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات میں 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہوتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار اللہ جو بلند اور برکت والا ہے، ہر رات اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہر چیز میں سائنسی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص رات کے وقت بیدار ہو اور یہ دعا کرے، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان بندوں کے صدقے جو تجھے پکارتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور ساری بادشاہی تیری ہے اور ساری تعریف تیرے لیے ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اگر وہ شخص دعا کرے یا استغفار کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو دوسروں سے بیان کرے، اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے سر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیے، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو مقصد کے لیے بیدار کیا گیا ہے، اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے سمے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کے تمام مذہب سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنٹسٹوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے میں لگی ہے۔ کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں۔ آنکھ کھلتی ہیں تو ضرور اٹھیں، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح سے جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ کچھ دیر کے لیے لمبی لمبی سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہو جائیں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے،
اور اپنے قرب کا صرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا شگن ہے یا نہیں؟ رات کو 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نفلی عبادت ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دی۔ مقام محمود شفاعت ایک کبریٰ کا مقام ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے وضو کر کے 2 رکعت نماز، یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت ہو اور فرصت ہو تو پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب ملے گا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب